السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ناقال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم حاکم ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ضمن میں جو روایت بیان فرمائی، اس میں یہ الفاظ ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور سب سے زیادہ سخت عذاب اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری ظالم حاکم کے لیے ہے، یعنی رعایا پر حاکم کا ظلم اور جبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت، ناپسندیدہ اور مستحق عذاب عمل ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث مقدسہ یزید پلید کے ظلم و جبر اور صفاقی وابریت کی مصداق ہے، کیونکہ یزید نے نہ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہلاک کرنے کا جرم عظیم کیا، بلکہ مدینہ رسول اور مکہ المکرمہ پر فوج بھی بھیج کر ان دونوں حرمت والے شہروں کو تاراج کرنے میں بھی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یہی نہیں بلکہ انبیاء کے بعد معزز ترین لوگوں یعنی صحابہ کرام اور صحابیات کو بے دریغ قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ یزید کے یہ ایسے سنگین جرائم ہیں جو اس کے ظالم ہونے پر قطعی دلائل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خباثتوں کا ذکر بعض اکابر صحابہ کرام نے بھی کیا، جن میں کہ اہم ترین نام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ آپ نے یزید کی کن برائیوں کا ذکر کیا، اس کی تفصیل میں آگے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے نام ایک خط آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ شہادت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ نے لکھا تھا۔ چنانچہ حادثہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ سے پہلے حضرت ابن عباس نے یزید کو اس وقت ایک خط لکھا جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف اس کے فسق و فجور کی وجہ سے بغاوت کر دی تھی۔ در حقیقت آپ نے یہ خط یزید پلید کے ایک خوش آمدی خط کے جواب میں لکھا تھا۔ پس آپ نے یزید کو لکھا، اے یزید، نہ تو مجھے تجھ سے محبت ہے اور نہ ہی میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرا حسین کو قتل کرنا بھول گیا ہوں، اور یہ کہ تو نے ابن مرجانہ کی طرف حسین کو قتل کرنے کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا تھا؟ میں یہ ہرگز نہیں بھولا، اور میں بارگاہ خداوندی سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور تجھے جلدی پکڑے گا، کیونکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کو شہید کیا ہے۔ تو شہادت پر راضی تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تم سب کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کی طرح عذاب کرے گا۔ پس اے یزید، قیامت کے دن کا بدلہ تیرے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ بس خدا کی قسم، ہم کل قیامت کو اس حاکم و عادل کے سامنے، جس نے کبھی ظلم کا حکم نہیں دیا، ضرور غلبہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر جلدی ہی المناک گرفت فرمائے گا۔ تو اس طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا سے ذلیل و خوار اور راندہ بارگاہ کر کے نکالے گا۔ تاریخ کامل جیم 450۔ دوستو، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکتوب سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، جیسا کہ آپ یزید سے حد درجہ متنفر تھے۔ آپ قتل امام حسین کا ذمہ دار یزید کو قرار دیتے تھے۔
اور یہ کہ یزید نے ہی حضرت امام عالی مقام کے ناحق قتل کا حکم جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ یزید کے مظالم کی بنا پر آخرت میں اس کا حشر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کے ساتھ ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمر بن سعد کو دیکھا۔ یہ عمر بن سعد وہی ملعون ہے جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امیر المومنین حضرت علی جب اس سے ملے تو وہ اس وقت نوجوان لڑکا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے ابن سعد، تجھ پر افسوس ہو یا تیری بربادی ہو، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے جنت اور دوزخ کو اختیار کرنے کا کہا جائے گا اور تو نے خوشی دنیا کے بدلے دوزخ اختیار کرے گا۔ یعنی اے ابن سعد، جب تجھے سیدنا امام حسین علیہ السلام یعنی جنت اور یزید یعنی دوزخ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع دیا جائے گا تو یزید کو اختیار کر کے اپنے لیے جہنم خرید لے گا۔ دوستو، علامہ ثبت ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور اس جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کیا ہے کہ آپ نے سالوں پہلے ہی یزید، اس کے لشکر اور اس کا ساتھ دینے والوں کو جہنمی قرار دیا تھا۔ یعنی اس روایت سے بھی یزید اس